راستی زمین سے، اور زمین کو عبرانی میں ہبرو میں کہتے ہیں ہآرتس، سے نکلتی ہے راستی یعنی دھارمکتا، اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے، یعنی ہآرتس، آرس کہتے ہیں زمین کو، ہآرتس اس لیے کہتے ہیں انوگرہت زمین، یعنی فضل سے معمور زمین، یا فضل یعنی ہآرتس، میرے پاؤں کی چونکی۔ تو جتنے زمینی جسمانی لوگ ہیں وہ خداوند کے پاؤں میں ہیں۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے ہآرتس تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ زمین کس کے سبب سے لعنتی ہوئی؟ یعنی خداوند کے پاؤں رکھنے کی چونکی۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاک ہی تھا۔ اور جسمانی نیت موت ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، یہ ناپاک روحیں ہیں، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانی۔ کیونکہ جتنے شریعت یعنی اپنے بدن کے کاموں پر، شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی 10 حکموں کی واچا، کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کی لعنت کو ختم کرنے جو خداوند کے پاؤں کی چونکی ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ یعنی اس چلاک سانپ نے خداوند کے پاؤں پر ڈنک مارا۔ کیسے؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور زمین خداوند کے پاؤں کی چونکی ہے، یعنی آدم خدا کے قدموں میں تھا، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور چلاکی سے سانپ یہ آتمک موت درساتا ہے۔ چلاکی اور سانپ یہ آتمک موت کو درساتا ہے، اور چلاک سانپ کا ڈنک کیا ہے؟ گناہ۔ چلاک سانپ کا ڈنک ہے گناہ۔ گناہ کی مزدوری
کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مگر اور گناہ کیسے ڈستا ہے اور گناہ کا ڈنک تیز کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کا ڈنک تیز ہوتا ہے 10 حکموں کی ویوستھا سے، شریعت سے، اور یہ ڈنک لگتا کیسے ہے؟ خواہش کے دوارا، اچھا کے دوارا، بری کلپناؤں کے دوارا۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اب خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھنے سے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر، یعنی سانپ کا مطلب گناہ کا ڈسا ہوا، اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ اب جو گناہ گار شخص ہے اس کو زمین کے سانپ یعنی موت نے خواہش کے دوارا ڈس لیا ہے، تو جو سانپ کا ڈسا ہوا ہے یعنی گناہ کا ڈسا ہوا ہے خواہش کے وسیلے، وہ اس ایک جلانے والا سانپ ہے، اس ایک بلی پر لٹکا دے۔ یعنی یہ کس کی تمثیل ہے؟ یشوع مسیح کی صلیبی موت کی تمثیل اور تصویر ہے۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا مانگنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکا تھا۔ یعنی تو اپنے منہ کے پسینے کی پیداوار کھائے گا۔ تو یہاں پر جو منہ کے پسینے کی پیداوار ہے، پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا مانگنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ پہلا آدم جو تھا، زمینی آدم، اس کو خدا نے کیا کہا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ تو اس منہ کے پسینے کی لعنت کو یہاں پر خداوند مبارکبادی میں اور اس لعنت کو توڑ رہے ہیں۔ اور اس لعنت کو کیسے توڑا؟ اس پسینے کو خون سے، پسینہ بدلا خون میں، یعنی تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ تو اب ہم جو خدا کا کلام یعنی زندہ کلام کھا رہے ہیں، وہ مشقت کے ساتھ نہیں، منہ کے پسینے کے ساتھ نہیں، بلکہ خداوند کے لہو کے ساتھ۔ دل سوزی سے دعا مانگنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ یعنی جو پہلا آدم کا پسینہ تھا وہ دوسرے آدم میں خون میں چینج ہو گیا۔ یہ سب کچھ خدا کے قدموں میں ہو رہا تھا، یعنی خدا کی پاؤں کی چوکی پر۔ اور یہ کر کون رہے تھے؟ یشوع مسیح۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا، پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں۔
دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ مسیح یشوع کے پاؤں کو چھیدنا مطلب گناہ کا ڈسنا۔ مسیح یشوع کے پاؤں کو چھیدنا مطلب گناہ کا ڈسنا، موت کا ڈنک، یعنی یہ جو میخیں ہیں اس موت کے گناہ کی تصویر ہے، یعنی گناہ کے ڈنک کو درساتے ہیں۔ یہ کیل جو ہاتھوں اور پاؤں میں، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا مانگے۔ اگر اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا مانگے، خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا مانگنے کو میں نہیں کہتا، مگر مسیح یسوع کے وسیلے موت ایسی بھی ہے، یعنی صلیبی موت جس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جسمانی دل ہے وہ لعنتی ہے، جسمانی دل وہ لعنتی زمین کو درساتا ہے، اور جو لعنتی زمین کون سی ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے لیو، عبرانی میں دل کو کہتے ہیں لیو، دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کے معنی۔ اب جب یہ سب جسمانی تھاٹ آئیں تو آپ کے دل کو ناپاک کرتے ہیں، یعنی زمین، یعنی دل ان سب وچاروں سے، خواہشوں سے، کلپناؤں سے ناپاک یعنی لعنتی ٹھہرتا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ جنا نہ کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ جنا کر چکا۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی۔ اگر تو مسیح تم میں ہے، روح القدس تم میں ہے، روح سچائی کی جو بخشش ہے، روح کے پھل تم میں ہے، اور بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر، وہ بدن خدا کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے وہ بدن، تو تمہارا جو بدن ہے وہ آسمانی ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور اگر تمہارے دل میں، اگر اس کے دل میں برے خیال، خون ریزیاں، جناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، تو وہ جو دل ہے، وہ جو بدن ہے، وہ جسمانی ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے
والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اسے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانے کے برے اور جناح کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، یعنی زمین کے لوگ، جسمانی لوگ، اور جن کے دل میں جسم کے کام ہیں، جن کے دل ناپاک ہیں۔ میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور شریعت موسیٰ کی معرفت آئی، اور آئی کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بے ہدہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، یعنی شرع سکھانے والے، 10 حکم سکھانے والے، موسیٰ کی 5 کتابیں سکھانے والے۔ حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور پر دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ بس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے وہ نہ کرو۔ مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیز کو اس کا خاص جسم۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ بس اپنے ان اعضاء کو، جسم کے انگوں کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہش سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک
بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمی کی خواہشوں کے مطابق نہ گزاریں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خواریوں، ناچ رنگ، نشے بازیوں اور مکروہ بت پرستیوں میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔